الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ حضرات، گزشتہ آیات میں کثرت ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس سے روکا گیا تھا۔ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس پر بھی ظلم و جور ہوتا تھا، اس سے بھی بڑی سختی سے روکا گیا۔ یہ خاص حق مہر ہے۔ دوستو، عورتوں کے مہر کے سلسلے میں زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کا ظلم ہوتا تھا۔ نمبر 1، مہر جو لڑکی کا حق ہے تو یہ حق لڑکی کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء اس کو شوہر سے وصول کرتے تھے، جو سراسر ایک ظلم تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ۔ صدقات کے معنی مہر کے ہیں، یعنی عورتوں کو ان کا مہر دے دو۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی اور کڑواہٹ کے ساتھ دیا کرتے تھے، بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس بات کا ازالہ قرآن پاک کی آیت کے اس لفظ نحلہ سے کیا گیا۔ نحلہ کے معنی ہیں کسی کو کوئی چیز اس طرح دینا کہ دل میں خوشی ہو، بددلی سے نہ ہو۔ تیسری بات یہ تھی کہ بہت سے شوہر اپنی بیوی پر دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے۔ یہ در حقیقت معافی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک طرح کا دباؤ ہوتا تھا۔ اب شوہر اس کو معافی سمجھتا تھا۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے آیت میں فرمایا گیا کہ اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں یا تمہیں معاف کریں تو تم کو یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے واضح ہو گیا کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی انتہائی ضروری امر ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے یہ کرتوت آج بھی مختلف قبیلوں اور علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب مظالم سے بچنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حقوق زوجیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔